سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کی والدہ کا انتقال اس کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے دوسری شادی کر لی اور یوں شہزادی کی سوتیلی ماں محل میں آ گئی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی شہزادی کا خیال رکھا جائے، اسی لیے اس نے دوسری شادی کی تھی تاکہ شہزادی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر شہزادی کی سوتیلی ماں شہزادی کی خوبصورتی سے بہت زیادہ چلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہزادی کو تنگ کرنے کے لیے مختلف حربے آزماتی رہتی تھی۔ شہزادی اب بڑی ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ شہزادی کے بڑے بڑے خوبصورت سرخ بال تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کو بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت شہزادی بالکنی میں جا کر تالی بجاتی۔ تالی کی آواز پر گانے والی ایک سنہری چڑیا اڑ کر اس کے کاندھوں پر بیٹھ جاتی۔ جب چڑیا پیاری سی آواز میں گانا گاتی تو شہزادی بھی اس کے ساتھ گانا گانے لگتی۔ رعایا ان کی خوبصورت آواز پر صبح ہونے تک سکون کی نیند سوتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن شہزادی کی ماں نے سوچا کہ وہ یوں شہزادی کو گانا گاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ شہزادی کی ماں ایک چڑیل سے ملی اور اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ شہزادی کے خوبصورت بال کالے رنگ میں تبدیل ہو جائیں تاکہ شہزادی کوئی گانا بھی نہ گا سکے۔ اس چڑیل نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دوں گی۔ چڑیل نے اپنی جادوئی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتر پڑھا تو شہزادی کے بال سرخ سے کالے ہو گئے۔ شہزادی ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اگلے روز جب شہزادی روز کی طرح بالکنی میں گئی اور چڑیا کے ساتھ خوبصورت آواز میں گانا گانا شروع کیا، شہزادی کی آواز میں پہلے والی خوبصورتی نہ تھی اور نہ ہی اس بار عوام چین کی نیند سو سکی۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے بال پھر سے سرخ ہو جائیں اور اس کی آواز بھی خوبصورت ہو جائے۔ تو اس نے اپنی دوست چڑیا سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چڑیا نے کہا کہ تمہیں گلاب کی پتیوں سے اپنے بال دھو ڈالنے چاہیے تاکہ وہ پھر سے سرخ ہو جائیں۔ تو شہزادی نے کہا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ شہزادی نے بہت ساری گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس پانی سے اپنے بال دھوئے تو اس کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے۔ روز کی طرح جب وہ شہزادی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی تو رعایا پھر سے سو گئی۔ چڑیل کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے پھر سے اپنا منتر پڑھا، لیکن اس بار چڑیل نے ہر طرف سے گلاب کے پھول بھی توڑ لیے تھے تاکہ شہزادی اپنے بال پھر سے سرخ نہ کر سکے۔ یوں شہزادی کے بال ایک مرتبہ پھر سے کالے ہو گئے اور اس رات رعایا کو نیند بھی نہیں آئی۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ شہزادی بالکنی میں کھڑی ہو کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ اب اس کے بال کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل کر فرش پر جا گرا۔ ایک نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا
اس خوبصورت شہزادی کو بالکنی میں روتا ہوا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جس میں سے اس نے سرخ رنگ کا ایک بال نکالا اور اس کو آنسو کے قطرے پر رکھا جو شہزادی کی آنکھوں سے گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں بدل گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اس سے اپنے بال دھوئے تو اس چڑیل کا جادوئی اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی نے نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ ہو گئے اور ہر طرف گلاب کے پھول بھی پھر سے لہلہانے لگے۔ شہزادی خوش ہو گئی۔ بادشاہ بھی خوش ہو گیا کیونکہ وہ شہزادی کی اداسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان کو اپنے محل میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ شہزادی کے بالوں پر تو اس چڑیل نے جادوئی منتر کر دیا تھا، مگر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تو شہزادہ بولا کہ میں دوسرے ملک کا شہزادہ ہوں اور بچپن میں میری اور شہزادی کی دوستی ہو گئی تھی، مگر میں کیونکہ ہر وقت سفر میں رہتا ہوں اور مجھے دوسرے ملکوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے میں سفر پر چلا گیا تھا۔ کئی برسوں بعد اب واپس آیا ہوں۔ میں نے اپنی دوست کی مدد کی ہے۔ بادشاہ وہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ بہت جلد شہزادہ اور شہزادی کی شادی کر دے گا۔ اور جب بادشاہ کو ملکہ کی اور اس چڑیل کی باتیں پتہ چلی تو اس نے ملکہ کو بہت ڈانٹا۔ ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بادشاہ اور شہزادی سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے شہزادی کو تکلیف ہو۔ شہزادی نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ یوں وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔